انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس بہیمانہ حرکت کے اوپر انسان کیا کہہ سکتا ہے؟ جس قوم نے یہ تہیہ کر لیا ہے کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے ہی اپنی قبر کھودنی ہے، اس کے اوپر انسان استغفر اللہ کہہ سکتا ہے، انا للہ پڑھ سکتا ہے۔ یہ مسجد جو ایک یادگار مسجد تھی، سر ظفر اللہ خان پہلے وزیر خارجہ پر انہوں نے بنوائی تھی ان کے علاقے کی، اور آج اس کی جو حالت کی ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ۔ اس مسجد کے ساتھ ان شر پسند عناصر کو جو چند سال پہلے پاکستان کو ڈبونے کے لیے لگائے گئے تھے یا بند کیے گئے تھے، آج وہ پورے پاکستان کے اندر اپنی جڑیں پھیلا چکے ہیں، اور آئندہ آنے والے چند سالوں میں وہ اس پورے پاکستان کو جس طرح ایک جنازے کو تدفین کر دی جاتی ہے، بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ وہ اس کو دفنا دیں گے۔ بہت دفعہ یہ ذکر ہو چکا کہ ظالم لوگ کیا کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں، لیکن کوئی اس کا کسی کے کان پہ جوں تک نہیں رہی۔ یہ خوبصورت چہرے بالکل جوانی کے عالم میں جو اپنے خوبصورت مستقبل کے خواب سجائے ملک چھوڑ کے نکلے، ان میں سے کتنے ہیں جو آپ اللہ کے حضور حاضر ہو چکے ہیں؟ ان کے ماں باپ، ان کے بہن بھائی، ان کے جاننے والے عزیز اس وقت کرب اور دکھ کے عالم میں ہیں، لیکن یہ قوم، پاکستان کی قوم، اگر اپنے ملک میں ہونے والے ظلم کے اوپر خاموش بیٹھی رہے، ان کو کوئی دکھ نہ ہو کہ خدا کا کوئی گھر جو ہے وہ توڑا جا رہا ہے، اس کے ساتھ بے حرمتی کی جا رہی ہے، قبریں توڑے جا رہی ہیں، کوئی اس کے اوپر آواز نہ اٹھائے، تو پھر خدا تعالیٰ کی جو بے آواز لاٹھی ہے وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی صورت میں دکھ کی شکل میں چلتی ہے۔ ہماری دعا، ہماری نیک تمنائیں ان فیملیوں کے ساتھ ہیں جنہوں نے اپنے پیارے کھو دیے ہیں، لیکن ان پوری قوم کو اٹھنا ہوگا جو ایک اور ظلم ملک میں ٹوٹ رہا ہے، اس کے خلاف آواز اٹھانی ہوگی۔ یہ خوبصورت چہرے، کوئی خوف کسی قسم کا، کوئی ڈر نہیں اس قوم کو۔ یہ بھی 5 گھنٹے پہلے کی خبر ہے کہ 44 پاکستانی ہجرت کرنے والے جن کے متعلق یہ خطرہ ہے کہ وہ ڈوب گئے ہیں، یہ باہر یورپ سیٹل ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس میں سے پاکستان کے مختلف علاقوں کے لوگ جو تھے، وہ ینگ نوجوان جو ابھی آپ کے سامنے جو میں نے تصاویر دکھائی ہیں، ابھی 2 جنوری کو یہ جو ہے انہوں نے جو چھوڑا تھا وہ جگہ 86 اس کے اوپر لوگ تھے، اس میں 66 لوگ تھے، اور یہ ساری خبر آپ کے سامنے ہے اگر آپ اس کو پڑھیں۔ اب اس طرح کی خبریں پڑھ کے ہمیں اتنی تکلیف اور دکھ ہوتا ہے کہ ہمارے دیش کے نوجوان خوبصورت مستقبل کی خاطر ملک چھوڑ کے باہر آ رہے ہیں وہاں کے تنگ حالات کی وجہ سے، اور ان کے ساتھ اس طرح کے حادثے پیش آ رہے ہیں۔ لیکن جب ان تمام خبروں سے زیادہ دکھ اس خبر پہ ہوتا ہے جب ہمارے پیارے دیش کے اندر صرف ایک چھوٹا جتھا جو بنایا گیا کچھ عرصہ پہلے TLP کی شکل میں، جنہوں نے پورے پاکستان کے اندر احمدیہ مساجد کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے، کبھی مینار توڑتے ہیں، کبھی محراب توڑتے ہیں، اور کبھی اب یہ جو تازہ خبر ہے کہ ڈسکا میں انہوں نے مسجد کو شہید کیا ہے۔ اب یہ جو خبریں ہیں جس میں لوگوں کی مرنے کی خبریں ہوتی ہیں یا زلزلوں کی خبریں ہوتی ہیں، اکانومی ڈوب جانے کی خبریں ہوتی ہیں، اور کبھی پاکستان کو پورے دنیا میں بھکاری دیش کہا جاتا ہے، کبھی سعودی عرب پابندیاں لگاتا ہے عمرہ حج پہ آنے والوں پہ کہ وہ یہاں آ کے نہیں مانگیں گے۔ ایک طرف یہ تکلیف دہ خبریں، اور دوسری طرف پھر یہ کہ جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے جو مقام ہیں مسجدیں، ان کو کس طرح وہاں پہ ڈیل کیا جا رہا ہے۔ تو کیا خدا تعالیٰ غیور نہیں ہے؟ وہ اپنے ان گھروں کی حفاظت کرنا یا اس کا بدلہ لینا نہیں جانتا؟
اللہ تعالیٰ اس قوم کو فہم اور عقل دے۔ یہ خبریں ساتھ ساتھ تھیں تو میں نے کہا سب تک پہنچائیں تاکہ شاید کوئی سن کے ان کی عقل میں یہ بات آئے کہ وہ آواز اٹھائیں اور آئندہ ایسے ظالمانہ حرکات سے وہاں کے وہ جو چند لوگ ہیں مٹھی بھر وہ باز آ جائیں یا لوگ ان کو روکیں۔